حضرت ابراہیم سے مناظرہ ہوا، تفصیل میں جانے کا شمع نہیں ہے، شارٹیسٹ وے پاسبل سے کہوں تو وہ مناظرے میں حضرت ابراہیم کی بیجے ہو گئی۔ اب وہ ہمارے ایک کہاوت مشہور ہے، کھسیانی بلی کھمبا نوچا۔ جب نمرود ہار گیا تو اس نے اگنی کنڈ بلند کیا، ایک آتش کا داں۔ حدیث میں آیا ہے کہ اس آگ کی لپٹیں جو ہے وہ آسمان سے باتیں کر رہی تھی۔ ابھی حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق پیدا نہیں ہوئے، نور محمدی پیشانی ابراہیم ہے۔ حکم دیا کہ ایک منجنیق، ایک کرین کے ذریعے اس اگنی کنڈ میں ابراہیم کو اتارا جائے۔ ابھی آگ کے قریب ہی تھے کہ بلبل سدرہ حضرت جبریل نے اپنا نشیمن چھوڑا اور بارگاہ خلیل میں حاضر ہو کے عرض کیا، میں آئی ہیلپ یو، کیا میں آپ کی کوئی سہایتا کر سکتا ہوں؟ مدد حل لک حاجتی یا ابراہیم، is there any need of mine او ابراہیم؟ He said by replying لا، نہیں، مجھے تیری ضرورت نہیں، جس کے لیے جا رہا ہوں وہ دیکھ رہا، وہ دیکھ رہا۔ اے روح الامین جبریل سنو، توجہ چاہوں گا اس جملے پر، اگر میں سب کے لیے جاتا تو تیری مدد مانگ لیتا، مگر آج ابراہیم سب کے لیے نہیں، صرف اپنے رب کے لیے جا رہا، اور ادھر میرے مصطفیٰ کا نور پیشانی خلیل میں چمک چمک کر، دمک دمک کر، گویا زبان حال سے یہ اعلان کر رہا ہو، بابا کود پڑو، آپ اکیلے نہیں ہو، میں ساتھ میں ہوں۔ آواز آئی، آنا رکونی بردم و سلام علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جائے ابراہیم کے لیے۔ اس پریکشا میں بھی کامیاب ہو گئے، دوسری پریکشا میں بھی کامیاب، تیسری ایک اور پریکشا ہوئی کہ یا ابراہیم یہ ہری ہری زمین چھوڑو اور چلو ایسی جگہ پہ جہاں تمہارے دادا آدم نے میرے گھر کی بنیاد رکھی تھی، نہ وہاں پانی ہے نہ دانا ہے، اور وہیں اسلام کا پرچم لہرانا ہے۔ چلو، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو، جناب ہاجرہ کو لے کے چل پڑے۔ مکے کی وادی میں پہنچے تو ہر طرف پہاڑ ہے، پٹھار ہے، نہ گیہوں نہ دھان، بندہ حیران، یا اللہ یہاں کیا، نہ کھانا نہ پانی نہ دانا نہ کچھ۔ عرض کیا، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے اللہ میں تیرے اس بیت الحرام میں اپنی فیملی سہت، اپنے پریوار سہت آیا ہوں، صرف تیرے لیے آیا ہوں، تاکہ تو راضی ہو جائے اور تیرے لیے یہاں نماز کا قیام کرو۔ اس پریکشا میں بھی کامیاب۔ پھر حکم ہوا کہ اے ابراہیم میرا گھر بناؤ۔ لوگ پہلے اپنی باڑی بناتے ہیں، اللہ باڑی پورے، لیکن ابراہیم کو حکم ہوا کہ بناؤ تو خود ماؤنٹین کی گفا میں ہے، اس میں رہ رہے ہیں، اور اللہ کا گھر کعبہ بنا دیا۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اللہ پاک اپنے محبوب کو یاد دلا رہا ہے، اے میرے پیارے، ریممبر دا مومنٹ، اور یاد اسی کو دلایا جاتا ہے جس کے سامنے گھٹنا گھٹی۔ نبی کو یاد دلایا جا رہا، کیوں؟ کیونکہ نبی اس منظر کو دیکھ رہے تھے، توجہ چاہوں گا، دیکھ رہے تھے، ارے دور سے نہ صحیح، نور سے دیکھ رہے۔ اللہ کا گھر بنا دیا، تفصیل میں جانے کا سمے نہیں۔ پھر پانچویں پریکشا، اے ابراہیم اب گھر تو بن گیا، مگر گھر میں میری پوجا کرنے والے پجاری میرے بندے
وہ کہاں سے لاؤ گے؟ جاؤ اعلان کر دو، زمین و آسمان میں ہر طرف پھیل جاؤ، تم میری زمین بہت بڑی ہے، اعلائے کلمت الحق کے لیے میرا جھنڈا اٹھا کے چلو، اپنے پریوار کی پرواہ مت کرو، انہیں میں دیکھ لوں گا۔ حضرت ابراہیم جناب ہاجرہ کو اور حضرت اسماعیل کو چھوڑ کے چلے گئے اور اعلان کرتے ہوئے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ اس امتحان میں بھی، اس پریکشا میں بھی کامیاب۔ پھر last but not the least, the most typical and difficult examination has been taken by Allah subhanahu wa ta'ala، اور وہ کیا تھا؟ اس کے لیے انتظار تھا کہ اسماعیل تھوڑے سے بڑے ہو جائیں۔ اچھا ایک بات بتاؤ، یہ 3 سال کا، 3 برش کا، 5 برش کا بچہ شرپ سے، سانپ سے ڈرتا ہے؟ 3 سال کا، 2 سال کا بچہ ڈرے گا؟ بھوئے کرے گا؟ کیوں؟ کیونکہ اسے معلوم نہیں سانپ کتنا ڈینجرس ہے، اسے پکڑے گا، گردن گھمائے گا، پھینک دے گا۔ آگ اگر اس کے سامنے روشن ہو تو اسی اگنی میں وہ کود جائے گا۔ 2 سال کا بچہ، 3 سال کا، اسے نہیں معلوم اگنی کتنی ڈینجر ہے۔ لیکن اگر 10 سال کا ہو جائے تو سانپ کو دیکھے گا، بھاگے گا۔ 15 کا ہو جائے تو اور دور بھاگے گا۔ یہ تو پہچان ہے بندوں کی، بندے جس سے جتنا ڈرتے ہیں اتنا دور بھاگتے ہیں، اور جتنا عقل مند بندہ ہوتا ہے اتنی تیزی سے بھاگتا ہے، جتنا بدھیمان ہے اتنی جلدی بھاگے گا۔ ایک جملہ آ گیا، ایک بات حالانکہ موضوع سے ہٹی ہے لیکن سنیوں کے دل سے بالکل سٹی ہے، اس لیے اجازت ہو تو کہتا چلوں۔ اور کیا ہے وہ تو چاہوں گا، ایک تم ہم جس سے ڈرتے دور بھاگتے ہیں، یعنی بندہ جس سے ڈرتا ہے دور بھاگتا ہے۔ سانپ سے ڈرا دور بھاگا، اگنی سے ڈرا دور بھاگا، شیر سے ڈرا دور بھاگا، ٹائیگر سے ڈرتا ہے دور بھاگتا ہے۔ مگر بندہ جب اپنے رب سے ڈرتا ہے تو جتنا ڈرتا جاتا ہے اللہ کے قریب ہوتا جاتا ہے۔ بہت تیزی تاڑی میں چل رہا ہوں، توجہ چاہوں گا، بالکل ایکسپریس ٹرین کی طرح، کسی چھوٹے اسٹیشن پہ نہیں رکے گی۔ تیار ہیں نا آپ لوگ؟ اب دیکھیے زندگی کے ساتھ اس عجیب و غریب امتحان، ایک ایسی آیو میں جب حضرت اسماعیل علیہ السلام سن شعور کو پہنچ گئے، قرآن پاک میں ہے فلما بلغ معہ السعی، یعنی ایسی عمر میں پہنچے جس عمر میں بچہ بالغ اپنے ہاتھ سے اپنا کام کرنے لگتا ہے، اپنی کوششیں خود کرنے لگتا ہے، بدھیمان ہو جاتا ہے، سمجھدار ہو جاتا ہے۔ جب اس عمر میں حضرت اسماعیل پہنچے تو ایک سپنا آیا حضرت ابراہیم۔ کیا آیا؟ اچھا سپنا کبھی اپنا نہیں ہوتا ہے، ہاں یہ بات دماغ میں رکھیے گا۔ اگر کوئی صاحب سپنا دیکھیں کہ میں 1,00,000 ٹکا میرے گھر میں ہے، کروڑ پتی ہو گئے ہیں، تو صبح اٹھیں گے تو پتا چلے گا نہ کروڑ پتی نہ لکھ پتی، ہم تو صرف اپنی پتنی کے پتی۔ چلیے تھوڑا مسکرایا اپنے، اللہ یہ مسکان آپ کے چہروں پہ سلامت رکھے۔ سپنا کبھی اپنا نہیں، لیکن خلیل اللہ کی خلت کو سلام، انہوں نے سپنے کو بھی اپنا بنا لیا۔ سپنا دیکھا تو ہاتھ میں چھری لے کے آئے۔ چھری کہتے ہیں کہ چاقو کیا کہتے ہیں؟ ہمارے یہاں وہ جس سے سبزی وبزی کاٹتے ہیں اس کو چھری، اور جو جس سے گوشت کاٹتے ہیں اس کو چاقو، اور جس سے گردن کاٹتے ہیں اس کو خنجر کہتے ہیں۔ تو چلیے جو بھی سمجھتے ہیں، چھری ہاتھ میں لے کے آئے۔ اس منظر کو قرآن پاک نے اس طرح بیان کیا فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى۔ جب اسماعیل اپنے بابا کے ساتھ سن شعور کو پہنچے، سعی کی عمر کو پہنچے، تو ایک دن ہاتھ میں چھری لے کے جناب ابراہیم آئے اور اپنے بیٹے سے کہا او بیٹا، او مرو سنار پتر، میں نے سپنا دیکھا ہے کہ میں تیری گردن پہ چھری چلا رہا تھا،
اور اللہ تعالیٰ نے مجھ سے میری محبوب چیز کی بولی مانگی ہے اور تیری گردن پہ چھری چلا رہا تھا، میں سمجھ گیا اس نے مجھ سے تجھے مانگا. کیا تیرا کیا بیچار ہے؟ کاٹو. فنظر ماذا ترى، غور کر تیرا کیا خیال ہے، کاٹو. یہ آج کا اگر کوئی بالک ہوتا، لڑکا ہوتا 14 15 20 سال کا، فیس بک واٹس ایپ انسٹاگرام چلانے والا، اور اگر اس کا بوڑھا بابا اس کے پاس چھری لے کے آتا اور کہتا کہ میں خواب دیکھا ہے تیری گردن پہ چھری چلا رہا تھا، کاٹو، تو آج کا لڑکا کہتا ہے ابا سٹیا گئے ہو گیا. کوئی باپ اپنے بیٹے کو کاٹتا. مگر اے نارائن گنج کے غیور مسلمانوں، اگر سپنا دیکھنے والے ابراہیم خلیل اللہ، تو اس سپنے کو ساکار کرنے والے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ عرض کرتے ہیں یا ابتی افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. اے بابا کر دیجئے جو آپ کو آدیش ملا ہے، ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. آدیش ملا، کیا بولا؟ حکم، آرڈر. اچھا اگر سپنے میں کسی اسٹوڈنٹ کے اس کا ٹیچر آ جائے اور آدیش دے کہ کل اسکول مت آنا، اور وہ دوسرے دن نہیں گیا، اور تیسرے دن جب اسٹوڈنٹ پہنچا، ودیارتھی اور ادھیاپک نے پوچھا کیوں نہیں کل آئے تھے، تو کہا آپ ہی نے تو آدیش دیا تھا سپنے میں، تو اس کا یہ ایکسکیوز مانا جائے گا؟ کیوں؟ کیونکہ سپنا کبھی اپنا. مگر اسماعیل کا ذبح اظہار دیکھو، وہ جانتے ہیں کہ یہ صرف سپنا نہیں ہے، یہ اشارہ غیبی ہے، یہ الہام ربانی، یہ حکم ربانی، یہ وحی الہی کے ذریعے اشارہ. عرض کرتے ہیں بابا کر دیجئے جو آپ کو آدیش ہوا، ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. ظاہر ہے کہ مکہ تو بیت الحرام ہے، مدینہ حرام ہے، وہاں تو مچھر مارنے کی اجازت نہیں ہے، خون خرابہ لوگ نہیں کرتے، تو قتل کیسے کریں، بلی کیسے دیں، قربانی کیسے دیں. تو حدود حرم سے باہر نکل کے حضرت اسماعیل کو آگے بڑھے، ساتھ میں ماں ہاجرہ بھی. بارڈر پہ شیطان بیٹھا ہے چانس لینے. اسے پتا ہے کہ اگر یہ بلیدان ہو گیا تو میرا سارا کھیل بگڑ جائے گا. چانس لیا اس نے. حضرت اسماعیل کو پہلے بہکایا، کہا کہ تیرے بابا تجھے مارنے جا رہے ہیں. حضرت اسماعیل نے لاہور پڑھا اور چند کنکریاں اٹھائیں اور منہ پہ مارا. جناب ہاجرہ کو بہکایا کہ تیرا شوہر تیرے نور نظر تیرے بیٹے کو قتل کرنے جا رہا ہے، مارنے جا رہا ہے. وہ سمجھ گئی کہ یہ شیطان کی طرف سے وسوسہ ہے. انہوں نے لاہور پڑھا، کنکریاں اٹھایا اور مارا. پھر جناب ابراہیم کو بہکانے چلا. حضرت ابراہیم نے کنکری اٹھایا، لاہور پڑھا اور مار دیا. اور یہ تینوں کا مارنا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ صبح قیامت تک محبوب کی امت سے یہ کام کروا رہا ہے. اور ایسے شیطانوں اور راکشسوں کو ہم مارتے رہیں گے، چاہے وہ مینا میں ہو یا کہیں بھی ہو، مارتے رہیں گے انشاءاللہ. خیر مختصر یہ ہے کہ ایک چوٹی، جو لوگ حج کر چکے ہیں، مینا گئے ہیں، تو جہاں پر جمرہ عقبہ ہے وہاں سے لیفٹ سائڈ پہ ایک چھوٹا سا پہاڑ ہے، اس کی چوٹی پہ کسی زمانے میں وہاں ترکیوں نے نشاندہی کے طور پہ ایک مسجد بنائی تھی جسے نجدیوں نے توڑ دیا. وہاں لے گئے. حضرت اسماعیل نے خواہش ظاہر کی کہ بابا میں چاہتا ہوں کہ جب آپ مجھے ذبح کریں تو میری پیشانی میرے مولا کے لیے شکر کے سجدے میں ہو. I want to perform sajda, then you can cut my neck from the back. پیچھے سے کاٹیں گے تو اس سے فائدہ میرا یہ ہوگا کہ میں آپ کو نہیں دیکھوں گا. حضرت ابراہیم نے جب یہ سنا تو کہا اچھا تو مجھے نہیں دیکھے گا لیکن میں تو تجھے دیکھوں گا نا. تو اپنی آنکھوں میں پٹی باندھ لی. سجدے میں اسماعیل زبان پر سبحان ربی الاعلی. یہاں مفسرین کا اختلاف ہے. بعض نے یہ کہا
کہ جب گردن پہ خنجر چلا، چھری چلی، تو حضرت اسماعیل کی گردن تانبے کی بن گئی، کٹ ہی نہیں رہی تھی، کٹ ہی نہیں رہی تھی۔ عاجز آ کر حضرت ابراہیم نے چھری کو پہاڑ کی طرف پھینکا، ایک چٹان سے چھری ٹکرائی تو چٹان کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اتنی تیز تھی۔ مگر جب اسے گردن اسماعیل پہ رکھ رہے تو گردن کٹ ہی نہیں رہی۔ اسی درمیان اللہ نے عرش سے ایک میڈھا بھیجا، وہ میڈھا کٹ گیا، اسماعیل کی گردن بچ گئی۔ یا اللہ معاملہ کیا ہے؟ آواز آئی، سن، گردن اسماعیل کٹے تو کیسے کٹے؟ ارے وہ نور جو تیری پیشانی میں چمک رہا تھا وہ اب اسماعیل کی پیشانی میں آ چکا ہے۔ ایک صاحب ہیں، میں اشارہ کروں گا، آپ کیچ کر لیں گے، وہ پینٹ شرٹ ٹائی اور اوپر سے ٹوپی، چائنا ٹوپی، چائنا، بات سمجھ میں آئی نا؟ ہاں، نالائق سمجھ گیا، بولنا نہیں آتا اردو قاعدے سے۔ کہتا کہ حضرت ابراہیم نے اس لیے اپنی آئیز کو کلوز کیا تھا کیونکہ معاملہ بیٹے کا تھا، کہیں ارادہ بدل نہ جائے، کہیں چھری چھٹک نہ جائے، کہیں یہ نہ ہو جائے۔ اس بدبخت سے کہو، کس ابراہیم کے بارے میں کہہ رہا ہے تو؟ وہ جو نمرود کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے حق کی بولی بولے، جو آتش نمرود میں اترتے وقت بلبل سدرہ جبریل کی مدد بھی نہ مانگے، ارے جو کسی بادشاہ سے نہ ڈرتا ہو، آگ سے نہ ڈرتا ہو، وہ اس چیز سے ڈرے گا؟ تو پھر کیوں پٹی باندھی؟ تو سن، یہ راز تھا، پٹی اس لیے باندھی کیونکہ پٹی باندھنا ضروری تھا۔ توجہ چاہوں گا، اللہ کرے سمجھ میں آ جائے۔ اگر آنکھوں میں پٹی نہ ہوتی تو وہ قربانی، وہ بلیدان بھی پورن نہ ہوتا، مکمل نہ ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ سب جانتے ہیں کہ جیسے ہی گردن پہ چھری چلی، اللہ نے ایک ہی لحظے میں عرش سے میڈھا اتارا، میڈھے کی گردن کٹ گئی، اسماعیل کی گردن بچ گئی۔ مطلب صاف ہے، گویا رب ذوالجلال یہ فرما رہا ہے، ابراہیم آنکھ بند کر کے چھری چلانا تاکہ جب میرا کرم بطفیل مصطفیٰ تیرے اسماعیل کی گردن کو بچا کر میڈھے کو قربان کرے گا تو دنیا دیکھے گی کہ میڈھا کٹ رہا ہے، تیرا دل بولے گا بیٹا کٹ رہا ہے۔ میڈھا کٹ رہا، تیرا بیٹا کٹ رہا ہے، یہ وہ قربانی تھی۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، جب دیکھا، پٹی کھولی تو دیکھا اسماعیل کھڑے مسکرا رہے، میڈھا ذبح ہو گیا۔ من ہی من میں خیال آیا کہ اللہ، خواب میں تو میں نے اپنے بیٹے کو ذبح کیا تھا اور سچائی میں، حقیقت میں یہ دمبا، یہ میڈھا کٹ گیا، کہیں میری قربانی تو نے رد تو نہیں کر دی؟ کہیں میری طرف سے کچھ مسٹیک تو نہیں ہو گئی؟ ابھی من میں، ہردے میں صرف یہ شنکا، یہ خیال آیا تھا کہ آواز آئی، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے پکارا ہے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنین، تحقیق کہ تو نے اپنے سپنے کو سچا کر دیا اور ہم احسان من بندوں کا بدلہ ایسے ہی دیتے ہیں کہ ان کا کام بھی ہو جائے، نقصان بھی نہ ہو۔ اور اے ابراہیم، تو نے میرے لیے بڑی بڑی جٹل اور بہت ہی کٹھن پریچھا دی ہے، مگر ان ھذا، توجہ چاہوں گا، لہو البلاء المبین، یہ اب تک کی سب سے کٹھن پریچھا تھی، تو اس میں بھی کامیاب۔ اس لیے ریوارڈ سن، وفدیناہ بذبح عظیم، ہم نے تیرے اس قربانی کے فدیے کو ذبح عظیم یعنی مہان قربانی قرار دیا۔ اچھا ایک بات بتاؤ، یہ جو آپ لوگ بوچر کی دکان سے
कसाई की दुकान से गोश्त खरीदते हो, इसको क्या कहते हैं? कुर्बानी का गोश्त कहते हो। लेकिन जो 10 ज़ुल्हिज्जा को, 11 को, 12 को जो हम लोग अय्यामे नहर में करते हैं, उसे क्या कहते हैं? कुर्बानी। तो दोनों में अंतर है ना, फर्क है ना? ठीक। अब आइए दूसरा चैप्टर। सपने में किसकी गर्दन कटी थी? इस्माइल अलैहिस्सलाम। और हकीकत में किसकी कटी? मेंढे की कटी, बकरे की कटी। ठीक है। अच्छा ये बताइए, इंसान महान होता है कि जानवर? अशरफुल मखलूकात है। और फिर इस्माइल तो बहुत महान, वो तो नबी हैं, रसूल हैं। तो इस्माइल है सुपीरियर। तवज्जो से बहुत बारीक बात कह रहा हूं। इस्माइल है सुपीरियर, मेढा है इन्फीरियर। इस्माइल है अफजल, मेढा है मफजूल। इस्माइल है महान, मेढा बिल्कुल साधारण। महान का बदला साधारण कैसे? सुपीरियर का फिदिया इन्फीरियर कैसे? हमें जब इस्माइल की गर्दन पे छुरी चली तो वो तो महान थे, उनकी गर्दन पे छुरी चलने को सिर्फ कटना कहा। इन्नी अज़बहु का फंजुर माज़ा तरा, अज़बहु का फंजुर माज़ा तरा। मगर जब मेढे की गर्दन पे चली तो कटना नहीं कहा। वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, हमने इस कुर्बानी का फिदिया महान कुर्बानी किया है। तो फिर वो महान है कौन? वो फिदिया मेढा तो हो नहीं सकता। वो महान है कौन? आवाज आई, ये वो कर्ज था, ये वो ज़िब्ह अज़ीम थी जिसकी तकमील बाकी थी। इसे मुस्तफा के नूर ने रोके रखा था, मुस्तफा के नूर ने रोके रखा था। वो नूर चला, बनी अदनान को मिला, कुर्बानी तकमील ज़िब्ह अज़ीम बाकी है। बनु कहतान को मिला, तकमील ज़िब्ह अज़ीम बाकी है। कुरैश को मिला, तकमील ज़िब्ह अज़ीम बाकी है। बनु अदी को मिला, वहां से चल के बनु निजार को मिला, बनु खुज़ैमा को मिला, बनु मुदरिका को मिला, बनु कोलाब को मिला, बनु लुई को मिला, बनु मुर्रा को मिला, बनु हाशिम को मिला, अब्दे मुनाफ को मिला, अब्दुल मुत्तलिब को मिला, अब्दुल्ला को मिला, मुस्तफा को मिला। एक बात याद रखिएगा, सैयद, तवज्जो चाहूंगा, सैयद अपने कांधे पे किसी का कर्ज ज्यादा देर तक नहीं रखता। नूरे पाके मुस्तफा को मक्के में जाहिर होना था, इसलिए सबकी गर्दनें बचती गईं। पहले वालों की गर्दनें बचती रही, सुरक्षित रही, महफूज रही। जब नूरे पाके मुस्तफा ने मोनो रूप धारण किया, आमिना के घर में जगमगाया और 40 साल की उम्र के बाद ऐलाने नबूवत किया। जनाबे फातिमा की नैनमोल हीरे दिए, एक हसन एक हुसैन। मुस्तफा की शान देख, अपने काशाने में बैठे हैं, एक जानू पे हुसैन है, दूसरे जानू पे बेटे इब्राहिम है। जनाबे जिब्राइल ने दश्ते करबला की मिट्टी दी और इस्माइल की कुर्बानी याद दिलाई तो मेरे नबी ने अपने बदले का हिस्सा बेटे इब्राहिम को दे दिया और दादा इस्माइल की कुर्बानी को पूरा करने के लिए हुसैन को दे दिया। इसीलिए जब हुसैन ने आखिरी सजदा किया तो दुनिया जान गई। तफसील में नहीं, बस ये आखिरी लफ्ज है, इसी पे खत्म। आखिरी सजदा किया तो दुनिया जान गई। वो बता रहे हैं कि ये तकमील है ज़िब्ह अज़ीम की तफसीर है। उधर दादा इस्माइल ने सजदा किया था, इधर पोता हुसैन सजदा कर रहा था। इस बहस में पढ़ने की जरूरत नहीं कि वो कैसा सजदा था, लेकिन इस पर तो वो न
नमाज का सजदा था कि सुन्नत का था कि फर्ज का था कि वाजिब का था। वहां तो वजू के लिए पानी नहीं था, बदन पे खून लगा था, तो तयम्मुम कैसे करते, इस बहस में मत पड़ो। सजदा तो था, सजदा तो था, शुक्र का सजदा था कि नहीं? चल यही मान ले कि शुक्र का सजदा था। इस्माइल ने भी नमाज वाला नहीं, शुक्र ही का सजदा किया। उधर दादा ने शुक्र का सजदा, इधर पोते ने शुक्र का सजदा, मगर दोनों कुर्बानी में फर्क यह है कि इस्माइल की गर्दन पे छुरी चली तो गर्दन बच गई, यहाँ पोते हुसैन की गर्दन पे चली तो गर्दन कट गई। अब मैं हुजूर वालिदे गिरामी के कदमों का बोसा लेते हुए इन्हीं का तारीखी जुमला दे रहा हूँ, अल्लाह करे हर दिल वाले के हवाले हो जाए। या अल्लाह राज क्या है? दादा की गर्दन बच गई, पोते की गर्दन कट गई, मसला क्या है? तो रहनुमाई हुई, कहा सुन इस्माइल को तवज्जो चाहूंगा जुमला जाया ना हो, इस्माइल को मेना में बचाकर नूरे मोहम्मदी को बचा लिया और शब्बीर को करबला में कुर्बान करके दीने मोहम्मद फाइनल टच है जिंदगी के साथ। तब कहा है इब्राहिम मैं तुम्हें लोगों का इमाम बनाने वाला। हजरत इब्राहिम इस पे चुप नहीं रहे, अर्ज किया है अल्लाह ये इमामत सिर्फ मेरे लिए, ये मेरे वंश को भी मिलेगी, मेरे बच्चों को भी। काला वमिन ज़ुर्रियती, ओ अल्लाह व्हाट अबाउट माय डिसेंडेंट, they will get this honor, क्या उन्हें भी ये मिलेगा? तो आवाज आई क़ाल ला यनालु अहदी ज़ालिमीन, ऐ इब्राहिम मेरा ये वादा जालिमों के लिए नहीं, यानी तेरे वंश को मिलेगा इमामत, मगर तेरे वंश टू टाइप्स, दो तरह के होंगे, आलिम भी होंगे जालिम भी होंगे, साबिर भी होंगे जाबिर भी होंगे, हकदार भी होंगे अय्यार भी होंगे, दो टाइप के होंगे, दो टाइप के होंगे। दश्ते करबला ने वो मंजर दिखा दिया, एक तरफ हुसैन है एक तरफ यजीद है, दोनों बनी इब्राहिम, दोनों बनी इस्माइल, दोनों बनी कुरैश, दोनों बनी लुई, दोनों बनु मुदरका, दोनों बनु खुज़ैमा, दोनों बनु कुसै, दोनों की रगों में इब्राहिम का डीएनए, मगर ये खिलाफत नहीं, इमामत है इमामत। इसके लिए अल्लाह ने यजीद जाबिर को नहीं हुसैन साबिर को चुना। यही वो दस्ते इमामत था जिसे बचाने के लिए हुसैन चले थे। लोग अपने सर को बचाने के लिए हाथ आगे कर देते हैं ताकि सर बच जाए। आका हुसैन तेरी शहादत को सलाम, आपने अपने हाथ को बचाने के लिए सर आगे कर दिया और बता दिया कि सर तो हुसैन का है मगर ये हाथ दादा इब्राहिम की अमानत। इंशाअल्लाह ये सिलसिला चलता रहेगा और सबसे आखिर में हजरत इमाम महदी अला जद्दिही वालैहि सलाम जब वो आएंगे तो ये इमामत कुबरा का आखिरी ताज उनके सर पे रखा जाएगा। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह मरहबा। এই পর্যন্ত আপনারা নুরানি তাকরির করেছেন হুজুর তাজুল মালাকুল জীবন থেকে ধৈর্য সহকারে পড়বেন। অল্প সময়ের মধ্যে আমাদের হুজুর গাজী মিল্লাত শাহেনশাহ ইমামত যিনি পৃথিবীর প্রত্যেকটি মহাদেশে শুধু দ্বীনের দাওয়াত নিয়ে গিয়েছেন। সুবহানাল্লাহ। এই গাজী মিল্লাত আমাদেরকে এখন সময় নুরানি তাকরির পেশ করে আমাদের ঈমান ও আমলকে তাজা করবে।